اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فراد مجمعین۔ ویورز، آج کا چیپٹر ہاروت ماروت کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو بابرکت ہے، وہ خدا کہ جس کی ذات تک بلند پرواز ہمتوں کی رسائی نہیں، ورنہ عقل و فہم کی قوتیں اسے پا سکتی ہیں۔ وہ ایسا اول ہے جس کے لیے نہ کوئی نقطہ ابتدا ہے کہ وہ محدود ہو جائے، اور نہ کوئی اس کا آخر ہے کہ وہاں پہنچ کر ختم ہو جائے۔ اس نے ان انبیاء کو بہترین سونپے جانے کی جگہوں میں رکھا اور بہترین ٹھکانوں میں ٹھہرایا۔ وہ بلند مرتبہ صلبوں سے اور پاکیزہ شکموں کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ جب ان میں سے کوئی گزر جانے والا گزر گیا، دوسرا دین خدا کو لے کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ یہ الہ شرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، جنہیں ایسے متنوں سے کہ جو پھلنے پھولنے کے اعتبار سے بہترین، اور ایسی اصلوں سے کہ جو نشو و نما کے لحاظ سے بہت باوقار تھیں، پیدا کیا۔ اسی شجرے سے کہ جس سے انبیاء پیدا کیے اور جس میں سے اپنے امین منتخب فرمائے، ان کی عزت بہترین عزت، اور قبیلہ بہترین قبیلہ، اور شجرہ بہترین شجرہ ہے، جو سرزمین حرم پر اگا اور بزرگی کے سائے میں بڑھا، جس کی شاخیں دراز اور پھل دسترس سے باہر ہیں۔ وہ پرہیزگاروں کے امام، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے سرچشمہ بصیرت ہیں۔ وہ ایسا چراغ ہیں جس کی روشنی لو دیتی ہے، اور ایسا روشن ستارہ جس کا نور ضیاء پاش، اور ایسا چکماک جس کی ذو شعفاں ہے۔ ان کی سیرت افراط و تفریط سے بچ کر سیدھی راہ پر چلنا اور سنت ہدایت کرنا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام اپنا مقدمہ جیت کر جنت میں داخل ہو گئے اور وہاں پر رہنے لگے، تو آسمانی فرشتوں نے رب العالمین کی بارگاہ میں انسانوں کے متعلق یہ بیان دیا کہ وہ دن رات بنی آدم کے جرائم دیکھتے ہیں، اور بنی آدم کے جرائم دیکھ دیکھ کر وہ تنگ آ گئے ہیں، اور انہوں نے خدا سے درخواست کی، پروردگار عالم، کیا تو بنی آدم کے غلط اعمال پر غضبناک نہیں ہوتا، جبکہ وہ تجھ پر جھوٹ تراش رہے ہیں اور تیرے سامنے جسارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور وہ دن رات گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ تو نے انہیں گناہوں سے منع کیا ہے، اور وہ تیرے قبضہ قدرت و اختیار میں ہیں، اس کے باوجود تو بردباری سے کام لے رہا ہے۔ تو رب العالمین نے ارادہ کیا کہ وہ فرشتوں کو یہ بتائیں کہ اگر وہ محفوظ ہیں تو خدا کی عطا کردہ عصمت کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ تو پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنے میں سے ایسے 3 فرشتوں کو منتخب کرو جو تم میں سب سے زیادہ نمایاں ہوں۔ لہٰذا انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ اور جب ان معزز فرشتوں کو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے زمین پر انسانی صورت میں ان کو بھیجنا ہے اور انسانی صفات بھی عطا کر رہا ہے رب، تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں معذرت چاہی۔ خداوند عالم نے ان کی اس معذرت کو قبول فرمایا۔ پھر سارے فرشتوں نے 3 فرشتوں کو مزید منتخب کیا۔ خداوند عالم نے انہیں زمین پر بھیج دیا اور ہدایت کر دی کہ گناہ نہ کرنا، خصوصاً زنا، قتل اور شراب نوشی سے قطعاً اجتناب کرنا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ ان تینوں فرشتوں نے زمین پر پہنچ کر حکومت سنبھالی اور انسانوں کے ساتھ رہنے لگے۔ ان تینوں میں سے ایک فرشتے نے زمین کے ناسازگار حالات دیکھ کر خدا سے واپسی کی درخواست کی، اور رب العالمین نے اس کی اس درخواست کو قبول کیا اور وہ واپس چلا گیا، لیکن 2 فرشتے جن کے لقب ہاروت اور ماروت تھے وہیں رہے، اور وہ دونوں مزے سے حکومت کا کام چلا رہے تھے۔ ویورز، ہاروت اور ماروت کے قصے میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ علامہ نجم الحسن قراروی نے روایات کو روضۃ الصفا ناس، خود تواریخ، عجائب القصص، تفسیر کبیر، تفسیر نیشا پوری وغیرہ سے نقل کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے
چونکہ اس واقعے کو بہت سے مورخین اور علماء نے لکھا ہے، اس لیے وہ اسے تحریر کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کے نزدیک اس واقعے کی صحت قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ کسی بھی معصوم کی بیان کردہ روایت میں ذکر نہیں ہوا۔ قرآن کے مطابق سحر ان دونوں پر نازل ہوا، لیکن ان دونوں میں کوئی عیب نہیں تھا۔ یہ دونوں فرشتے لوگوں کو درس دیتے تھے کہ ہم تمہارے لیے امتحان کا وسیلہ ہیں، لہٰذا کافر مت بنو اور اس علم سے غلط فائدہ مت اٹھانا۔ لیکن لوگوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا اور وہ کافر ہو گئے۔ چنانچہ ہاروت و ماروت کی داستان کے بارے میں بہت اختلاف پائے جاتے ہیں۔ کچھ مصنفین کا کہنا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جو انسانوں کو گناہ کرنے پر مذمت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو انسان کی شکل میں زمین پر بھیجا تھا، لیکن وہ گناہ کے مرتکب ہوئے اور آخر کار اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ حسن بصری کا کہنا ہے کہ ہاروت ماروت فرشتے نہیں بلکہ اہل بابل میں سے دو قوی ہیکل مرد تھے۔ وہ دونوں شروع میں ارواح میں سے تھے اور پھر فرشتوں کی شکل اختیار کر گئے، اور قدیم ارمنی لوگ انہیں دو خداؤں کے طور سے یا دو دیوتاؤں کے طور سے جانتے تھے۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کا قصہ انہی افسانوں کی طرح ہے جو یہودی فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں، اور قدیم یونانی نظریات میں ستاروں کے بارے میں پائے جانے والے خرافات جیسا ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ سرزمین بابل پر سحر اور جادوگری اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی اور لوگوں کی پریشانی اور تکلیف کا باعث بن چکی تھی۔ خدا نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات بہرحال غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں، کیونکہ فرشتے مجبور تھے کہ جادوگروں کا جادو باطل کرنے کے لیے پہلے جادو کے طریقے کی تشریح کریں تاکہ لوگ اس طرح اس کی پیش بندی کر سکیں۔ اس وجہ سے ایک گروہ جادو کا طریقہ سیکھنے کے بعد خود جادوگروں کی صف میں شامل ہو گیا اور لوگوں کے لیے نئی زحمت کا باعث بنا، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک ہی طرح کی آزمائش ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ اس سے غلط فائدہ اٹھانا ایک طرح کا کفر ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھے۔ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ بہت سی احادیث اور اسلامی مصادر سے لیا گیا ہے، اور عقل و منطق بھی اس کی ہم آہنگ ہے۔ روایات میں ہے ہاروت اور ماروت جس عورت پر فرفیتہ ہوئے اس کا عربی نام زہرا، سریانی نام ناہید اور فارسی نام بطاق تھا۔ تاریخ میں ہاروت اور ماروت کے قصے میں اختلاف اس لیے پایا جاتا ہے کیونکہ فرشتے مقربین میں سے تھے اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے عصمت عطا ہوئی اور وہ عذاب اور غضب کے مستحقین پر عذاب نازل کرتے ہیں، اور جس طرح سے انبیاء کرام اہل زمین کے لیے پیغام رساں ہیں، اسی طرح سے ملائکہ انبیاء کے لیے خدا کی طرف سے مقرر کردہ احکام کے لیے پیغام رساں ہیں۔ ملائکہ کا مقام بہت عظیم ہے اور ان کی شان بہت بلند ہے۔ چنانچہ تاریخ میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ ملائکہ کی عصمت کی وجہ سے ہے کہ وہ رب العالمین کے منتخب کیے ہوئے ہیں، اور پروردگار عالم کو پتہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے وہ خدا کی سرپرستی سے باہر نکل جائیں۔ پر ہاروت اور ماروت کے اس قصے میں اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی کہ جب آسمانی فرشتوں نے رب العالمین کی بارگاہ میں بنی آدم کے جرائم دیکھتے ہوئے یہ عرض کی کہ ہم بنی آدم کے جرائم دیکھ دیکھ کر تنگ آ گئے ہیں، اور بنی آدم دن رات گناہوں میں مصروف ہیں، اور پروردگار عالم تو ان سے بردباری سے کام لے رہا ہے، تو رب العالمین نے ان سے کہا کہ فرشتوں کی عصمت پروردگار عالم کی وجہ سے محفوظ ہے، اور اسی وجہ سے رب العالمین نے فرشتوں کی آزمائش کا ارادہ کیا، اور یہ اختیار بھی فرشتوں کو ہی دیا کہ وہ ہی منتخب کریں کہ کون زمین پر جائے گا، کیونکہ پروردگار عالم کو پتہ تھا کہ فرشتوں کے اندر کھانے پینے کی احتیاج اور جنسی خواہشات نہیں ہیں، اور رب العالمین نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ سب خواہشات میں نے انسانوں کے اندر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور یہی میں کھانے پینے کی احتیاج اور جنسی خواہش اگر میں تم میں بھی رکھ دوں تو تم بھی گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔
پر فرشتوں نے رب العالمین کی بارگاہ میں اس بات کا اصرار کیا کہ اگر تو ہمیں انسانی شکل دے کر اور انسانی خواہشات دے کر بھی دنیا میں بھیج دے، پھر بھی ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، یہ صرف بنی آدم ہی کر سکتے ہیں۔ اور رب العزت نے صرف آزمائش کی خاطر انسانی خواہشات اور انسانی شکل و صورت دے کر ان فرشتوں کو شہر بابل میں بھیجا تھا، اور صرف چند لمحات کے لیے ان سے اپنی عظمت کو ہٹایا تھا، اور انہوں نے نافرمانی کی حد کر دی، کیونکہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ بات واضح طور پر سمجھا دی تھی کہ اگر ان کی عصمت محفوظ ہے تو وہ صرف رب العزت کی وجہ سے ہے، اور اگر رب العالمین ان سے نظر ہٹا لیں تو وہ بھی گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اور یہ صرف فرشتوں کا امتحان تھا جو زمین پر لیا گیا، اور پھر پروردگار عالم نے جب چند لمحات کے لیے ان سے اپنی عصمت کو ہٹایا تو انہوں نے شراب بھی پی، زنا بھی کیا، اور بتوں کے آگے سجدہ بھی دیا، اور قتل بھی کیا۔ چنانچہ یہاں پر یہ اختلاف باقی نہیں رہتا، کیونکہ اگر دنیا میں کوئی محفوظ ہے تو وہ صرف رب العالمین کی کرم اور فضل کی وجہ سے ہے، اس میں مخلوق کا کوئی کمال نہیں۔ اور اگر یہی کرم، فضل اور نظر رب العالمین اپنی مخلوق سے ہٹا لیں تو دنیا کی کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اور یہی بات پروردگار عالم فرشتوں کو، مقربین کو بتانا چاہتے تھے، جو انسانوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ تو رب العزت نے ان کی آزمائش لے کر تمام فرشتوں کو آسمان پر شرمندہ کیا، اور وہ سب کے سب رب العالمین کی بارگاہ میں تسلیم خم ہوئے، اور انہوں نے یہ اقرار کیا کہ اگر وہ رب العالمین کے مقربین میں سے ہیں تو یہ صرف رب العالمین کا کرم اور فضل ہے، اور پروردگار عالم کی نگاہ کرم ہے، ورنہ وہ عذاب الہی کے حقدار ٹھہرے۔ تو لہٰذا مورخین کا اختلاف یہیں پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے، کیونکہ رب العزت کے قریب ہونا ایک الگ معیار ہے، اور اگر اسی مقربین کی آزمائش ہو جائے تو رب العالمین کی کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ رب العالمین کے مقربین میں سے ہی کیوں نہ ہو، تو رب العالمین کی اگر ان پر نگاہ کرم نہ ہو، کوئی بھی مخلوق محفوظ نہیں رہ سکتی، چاہے پھر وہ ملائکہ ہی کیوں نہ ہوں۔ بس جب یہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت گناہ کے مرتکب ہوئے تو وہ صرف اس وقت فرشتے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ انسانی احتیاط جو ان کے اندر رب العالمین نے رکھی تھی، اس وجہ سے وہ گناہ کے مرتکب ہوئے تھے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت عورت کے چنگل میں پھنس کر دنیاوی سزا کے مستحق قرار پائے، اور آخر کار پروردگار عالم کا فرمان سچ ثابت ہوا کہ عزتوں اور عصمتوں کا تحفظ صرف پروردگار اعلیٰ کی بدولت ہے۔ کتاب الخصال میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے تارین کی سند میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بنی آدم میں سے 13 قسم کی چیزیں مسخ ہوئیں، ان مسخ ہونے والوں میں زہر بھی شامل ہے۔ وہ ایک عورت تھی جس پر ہاروت و ماروت فرفیتہ ہوئے تھے، خدا نے اس مسخ کر کے ستارہ بنا دیا تھا۔ کتاب العلل شرائع میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، زہرہ ایک عورت تھی جس پر ہاروت و ماروت فرفیتہ ہو گئے تھے اور خدا نے اسے مسخ کر دیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طویل حدیث منقول ہے جس کے ایک حصے میں یہ کلمات موجود ہیں، زہرہ ایک عورت تھی جسے ناہید کہا جاتا تھا، اور یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ ہاروت و ماروت اس پر فرفیتہ ہو گئے تھے۔ بس ویورز، یہ موضوع ابھی جاری ہے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔